روایت میں لکھا ہے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سننا، ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، مدینے کی کسی گلی سے گزر رہے، بولو مدینے کی کسی گلی سے، حضرت ابو بکر بھی ہے، دائیں بائیں صحابہ کرام بھی ہے، بس اچانک سامنے ایک چھوٹا سا قبرستان نظر آیا یا کچھ قبر نظر آئی، قبرستان نظر آیا یا کچھ قبریں نظر آئی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں رک گئے اور آنکھوں سے مسلسل آنسو مسلسل آنسو مسلسل آنسو، وہ جو قریب میں تھے کہنے لگے ابو بکر تم روتے کیوں؟ ارے ابو بکر تم روتے کیوں؟ ہمارے ساتھ سفر میں چلے اور ابھی تو بہت آگے چلنا، آپ تو یہی ٹھہر گئے اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان قبروں کو دیکھ کر مجھے میری قبر یاد آ گئی، ان قبروں کو دیکھ کر مجھے میری قبر یاد آ گئی۔ اور پھر کیا فرمایا؟ قبر کا عذاب بہت خطرناک ہے۔ کیا فرمایا؟ قبر کا عذاب بہت خطرناک ہے، مجھے یہ قبروں کو دیکھ کر مجھے میری قبر یاد آ گئی۔ اب بہت روئے، اب جو ساتھی تھے نا وہ پھر کہنے لگے ابو بکر آگے چلے نا، ابو بکر آگے چلے، بہت لمبا سفر کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے جا رہے، داڑھی مبارک پر آنسو کے قطرے ہیں، اور 4 جملے فرمائے۔ کتنے جملے؟ یہ چاروں جملے ہمارے تو بدن کے بال بال کھڑے کر دے ہوئے۔ ساتھ میں کون؟ حضرت ابو بکر نے کتنے جملے فرمائے؟ ساتھ میں بولو کتنے جملے؟ کیا فرمایا؟ لیتنی اکون شجرۃ تقطع، لیتنی اکون حجرا یکسر، لیتنی اکون کلبا یضرب، لیتنی لم تلدنی امی۔ اللہ اکبر میرے پیارو، اس کا ترجمہ کرتے کرتے عجیب لگتا۔ حضرت ابو بکر نے کیا دیکھا؟ بولو کیا دیکھا؟ کیا دیکھا؟ قبروں کو دیکھا۔ کہا مجھے میری قبر یاد آ گئی، قبر کا عذاب بہت خطرناک ہے۔ اور جاتے جاتے کیا کہہ رہے؟ 4 جملے کہہ رہے اللہ لیتنی اکون شجرۃ تقطع، کہتے اللہ کاش مجھے انسان نہ بنایا ہوتا، مجھے درخت بناتا کہ لوگ اسے کاٹ کر ختم کر دیتے۔ کاش اللہ مجھے کوئی درخت بناتا، لوگ اسے کاٹ کر ختم کر دیتے۔ پھر فرماتے لیتنی اکون حجرا یکسر، اللہ کاش مجھے کوئی پتھر بناتا کہ لوگ اسے توڑ کر پھینک دیتے۔ پھر کہتے لیتنی اکون کلبا یضرب، کاش کہ میں کتا ہوتا، کوئی گلی کا کتا ہوتا کہ لوگ مجھے مار کر ختم کر دیتے۔ اور پھر فرمایا لیتنی لم تلدنی امی، کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا کہ مجھے قبر کے اندر جانا نہ پڑتا۔ میرے پیارو، یہ وہ صدیق اکبر ہے جو فرش پر کپڑا پہنتے تھے تو عرش پر فرشتے بھی وہ کپڑا پہنتے تھے۔ وہ فرماتے کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا کہ مجھے یہ قبر کا عذاب بہت خطرناک ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری گھڑی، ساتھ میں بولو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ پاک میں آخری گھڑی کیا ہوا؟ اللہ اکبر میرے دوستو، آخری گھڑی اللہ ہماری بھی آنے والی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بالکل آخری گھڑی کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ عمر اور علی کو بلا لو۔ کتنوں کو بلایا؟ عمر اور علی کو۔ جب حضرت عمر اور علی آئے، ارے دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہے، ابو بکر کیا چہرہ دیکھ لیا، آخری گھڑی آخری سانس لے رہے، بٹھایا حضرت عمر کو، بٹھایا حضرت علی کو، بٹھایا، کہا میری ایک وصیت سن لو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہے، کیا فرماتے؟ میری ایک وصیت سن لو۔ کیا وصیت؟ حضرت عمر بھی ہے، حضرت علی بھی ہے، کیا فرمایا؟ فرمایا میری آنکھ بند ہو جائے، میری آنکھ بند ہو جائے، مجھے غسل دے دو، مجھے کفن پہنا دینا، میرے جنازے کو اٹھانا۔ دیکھو عمر اور علی کو کہہ رہے، حضرت عمر اور حضرت علی کو، میرے جنازے کو اٹھانا، اللہ کے رسول کے روضہ مبارکہ کے پاس لے جانا، اللہ کے رسول کے روضہ مبارکہ کے پاس لے جانا، اور وہاں جا کے اجازت مانگنا، ابو بکر آپ کے قریب سونا چاہتا ہے، ابو بکر آپ کے قریب دفن ہونا چاہتا، اگر اجازت ملے تو وہاں دفن کرنا، ورنہ مدینے کے کسی کونے میں مجھے دفن کر دینا، ورنہ مدینے کے کسی کونے میں مجھے دفن۔ اور کیا کہا حضرت ابو بکر؟ ایسا روئے ہیں، حضرت عمر سے کہا اور حضرت علی سے کہا میرے نبی کو گئے 2 سال ہو گئے۔ کیا فرمایا؟ میرے نبی کو گئے 2 سال ہو گئے، معلوم نہیں وہ مجھ سے راضی ہوں گے یا ناراض ہو گئے ہوں گے۔ کیا عجیب جملہ میرے دوستو، لا ادری اہو راض ام ساخط، کہا 2 سال ہو گئے میرے نبی کو گئے، مجھے نہیں معلوم وہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے، اگر راضی ہوں گے تو اجازت دیں گے قریب میں مجھے دفن کر دینا، اور اگر ناراض ہو تو مدینے کے کوئی کونے میں مجھے دفن کرنا، اس لیے کہ جب محبوب راضی ہو تو قریب، محبوب ناراض ہو تو قریب رہنے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ سننا کن کو ذمہ داری دی؟ حضرت عمر، ساتھ میں بولو نا، حضرت عمر اور حضرت
اچھا وہ دونوں کچھ کہتے اس سے پہلے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آنکھیں بند، بولو انا للہ. چلو غسل والا معاملہ، کفن والا معاملہ، جنازہ اٹھانے کا معاملہ، ابھی بس جنازہ اٹھانا ہے. حضرت علی ہے نا، حضرت علی روتے روتے عمر کے پاس کیا کہہ رہے؟ وہ جو حضرت ابوبکر نے ذمہ داری دی ہے کہ وہاں جا کے نبی کو پوچھنا ہے، حضرت علی کیا کہتے؟ عمر میری ہمت نہیں ہوتی، تم پوچھ لینا. کیا کہا؟ میری ہمت نہیں ہوتی، تم پوچھ لینا. حضرت عمر زارو قطار روئے، کہا اللہ کی قسم میں تو خود تمہارے پاس آنے والا تھا کہ میرے اندر یہ ہمت نہیں، وہ نبی کا رعب اور دبدبا، میرے اندر ہمت نہیں کہ میں کچھ پوچھوں. میں تو یہ کہنے والا تھا علی تم پوچھ لینا. اب جنازہ اٹھا، لیکن علی راستے بھر میں کیا کہے؟ عمر سوال تم کو کرنا. حضرت عمر کہے نا نا نا، سوال تمہیں کرنا. علی کہے تمہیں کرنا، عمر کہے تمہیں کرنا، علی کہے عمر تمہیں کرنا، عمر کہے علی تمہیں کرنا. جنازہ مبارک چلتا چلتا نبی کا روزے مبارک کا قریب آ گیا. حضرت علی نے روتے روتے کہا عمر تجھے اللہ کا واسطہ تو سوال کرے گا. حضرت عمر نے کہا میں نہیں، تجھے اللہ کا واسطہ تو سوال کرے گا. نبی کا روزے مبارک کا قریب ہے، اندر سے پیارے نبی کی پیاری آواز آئی، عمر تو بھی کچھ نہ پوچھ، علی تو بھی کچھ نہ پوچھ، اوصل الحبیب الی الحبیب، لاؤ ابو بکر کو لاؤ. ہم کب سے ان کا انتظار کر رہے ہیں، ابو بکر کو لے کر آؤ. ہم کب سے ان کا انتظار کر رہے ہیں. ایک محبوب اپنے محبوب کا انتظار کر رہا ہے. میرے دوستو نہ عمر کو پوچھنے کی ضرورت، نہ علی کو پوچھنے کی ضرورت، اللہ کے رسول نے خود ہی بلا لیا. میرے دوستو وہ ابو بکر کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا ہوگا، اور مقام اور مرتبہ صرف اس لیے اونچا ہے. ایک مرتبہ ایک سوال آیا، یہ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے، ایک مرتبہ سوال آیا کہ حضرت ابو بکر کا مقام اتنا اونچا کہ جیے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جب دنیا سے گئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور قیامت میں جب اٹھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حشر کے میدان میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور نبی نے فرمایا جب جنت میں جاؤں تو میرا ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں ہوگا. یہ کیوں؟ کسی نے پوچھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا بہت نمازیں تھی، تہجد تھی، روزے تھے، حدیثیں تھی، کیا تھا؟ فرمایا شیئن وقر فی قلبہ، شیئن وقر فی قلبہ. حضرت ابو بکر کے پاس بھلے نفل نمازیں زیادہ نہ ہوگی، ارے تہجد زیادہ نہیں ہوگی، لیکن دین میں اگر بسایا تھا تو صرف محمد کو بسایا تھا صلی اللہ تو صرف واقعہ رہ گیا. ہم تو اس سے بہت کوسوں دور نکل گئے میرے پیاروں. دنیا پیسہ محبت دکان، اس نے ہم کو اتنا آگے پہنچا دیا کہ حضرت ابو بکر کا خوف جو تھا اس کی ایک آنا بھی ہمارے دل میں نظر نہیں آتا. بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کہاں اللہ کا ڈر کہاں ہے میرے پیاروں؟ کہاں ہے اللہ کا ڈر؟ کون ڈرتا ہے اللہ سے؟ ابھی میں پوچھوں کون ڈرتا؟ پورا بروڑا ہاتھ اٹھائے گا میں اللہ سے بہت ڈرتا، میں بہت ڈرتا. میرے دوستو اس سے بڑھ کر جھوٹا کوئی نہیں ہوگا. زبان کچھ، دل کچھ، اور اللہ کے سامنے ڈھونگ، نبی کی محبت کا ڈھونگ. کیا میرے دوستو یہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہے میرے دوستو؟ آ گئے بیان سننے، آ گئے تقریر سننے، آ گئے، کہو گے بہت اچھا بیان کیا قاری صاحب نے. کیا ہوگا؟ میرے یہی نتیجہ ہوگا نا، بہت اچھا بیان کیا قاری صاحب نے. میرے پیاروں کب سدھارا دل میں آئے گا؟ کب دل بنے گا میرے پیاروں؟ دل کب بنے گا؟ راتیں گزر جاتی ہے، اللہ کی قسم نبی کی محبت میں ایک آنسو کا قطرہ بھی نہیں نکلتا. پوچھو اپنے دل سے، پوچھو کتنی راتیں گئی ہے، کبھی ماں کو یاد کر کے رویا، کبھی بیوی کو یاد کر کے رویا، کبھی بچوں کو یاد کر کے رویا. کب محمد کو یاد کر کے روئے گا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کون رویا میرے دوستو؟ کون مدینے کی محبت میں رویا ہو کہ اللہ اس وقت میرے حالات ایسے ہیں کہ میں جا نہیں سکتا، ورنہ بس میں ہوتا تو ان کے قدموں میں اپنی جان دے دیتا. کون ہے ایسا؟ ختم ہو گیا میرے دوستو معاملہ. کون ہے ہم میں سے؟ کون ایسا ہے؟ کون اللہ سے ڈرتا؟ ارے جس خدا نے پیدا کیا، جس خدا نے آسمان زمین پہاڑ ایسی چیزیں بنائی ہیں، اور اللہ چاہے تو منٹوں میں سب ملیاں میٹ کر دے، اس خدا سے کوئی ڈرنے کو تیار نہیں. اگر خدا سے ڈرتا ہوتا اتنی بڑی عمر ہو گئی، چہرے پر داڑھی کیوں نہیں آئی؟ اگر اللہ سے ڈرتا ہوتا تو فجر کی نماز قضا کیسے ہو گئی؟ اگر خدا سے ڈرتا ہوتا تو میرے اور آپ کے گھر میں ٹی وی کہاں سے چلتا؟ اگر خدا سے ڈرتا ہوتا تو میرے اور آپ کی پٹلون ٹخنوں کے نیچے کیوں جاتی؟ اگر خدا سے ڈرتا ہوتا تو یہ تھیٹر، سینما، یہ جھوٹ، غیبت، چغلی، یہ سگریٹ، بیڑی، تمباکو، اس میں زندگی کیوں بسر کرتا؟ کوئی نہیں ڈرتا میرے دوستو. بس ایک شہرت ہے، بیان ہے، آ
آ گیا, سن لیا, چلا گیا, کیا ہوا؟ کہا رات کو قاری صاحب کا بیان بہت اچھا تھا. یہ ہماری اس بیان کا خلاصہ ہے میرے دوستو. کبھی کبھی تو اتنا افسوس ہوتا ہے اللہ بولے کیا بولے. اور میں تو کبھی کبھی رات کو, صحیح اللہ کی قسم, کبھی کبھی رات کو سوچتا ہوں اتنا داڑھی پر بولنے کے بعد بھی داڑھی نہیں آئی, اتنا نماز پر بولنے کے بعد بھی میرا بھائی نمازی نہیں بنا. ہاتھ بیان کے بعد ہاتھ اٹھاتے نہیں اٹھاتے, ہاتھ اٹھاتے اور وہی فجر کو نہیں آتے. پھر میں کبھی کبھی دل میں سوچتا ہوں اللہ اس کا قصور نہیں, قصور میرا ہے کہ میں نے دل سے کہا ہی نہیں, تب تو اس کے دل میں نہیں گیا. میرے پیارو کیا کرے اس کے سوا, کیا کرے میرے پیارو. کب ہماری زندگی بدلے گی. اور مرنا ایسا مرنا کہ پتہ بھی نہیں چلتا. ابھی کوئی بھائی سنا رہا تھا, ابھی ہمارے یوسف بھائی جو کٹھور والے نا, ابھی سنا رہے تھے کہ ایک آدمی کھانا کھایا, انہوں نے ابھی کا واقعہ بتایا 1-2 دن کا. ایک آدمی کھانا کھایا, کھانا کھا کے یوں بیٹھا, کہا ڈاکٹر آیا, کہا انتقال ہو گیا. میں نے فوراً سوچا اللہ اگر اس کی باری ہے تو ہماری بھی تو باری ہے. کیا میرے دوستو ایمان کے ساتھ کہو, اس حال میں قبر میں جاؤ گے کہ چہرے پر نبی کے چہرے کو نوچ کے گیا ہوگا, ایسا چہرہ لے کر قبر میں جائے گا. ایسی نماز ہے کہ کئی دن فجر کی نماز قضا ہے, قبر میں جائے گا. وہ حضرت ابو بکر جنتی ہے, قبر کو دیکھ کر گھبرا رہے ہیں. اور ہم لوگ قبرستان کے پاس سے گزرتے بھی گانا گاتا ہے. یہ موبائل میں گانا ہے, موبائل میں لوڈ کرواتا ہے گانا. بے شرم ہے میرے دوستو, کتنا بے شرم ہے گانا. اور اتنے گندے گانے, اور ایسی گھنٹی تو بجتی نہیں, وہ گانا بجتا ہے. ارے تھوڑا تو شرم کر, تیری جوان بہن تیرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے. وہ گانا اب میں پرسوں کی بات کر رہا ہوں, سورت میں بیٹھا تھا, اچانک گھنٹی بجی, ہم تم ایک کمرے میں بند. گھنٹی بجی, میں ایک دم چوکا. میں نے کہا اچانک یہ کیا ہوا؟ تو معلوم ہے میرے بازو میں جو بیٹھا اس کا موبائل بج رہا. تو میں نے اس کو کہا کہ تو تیری بہن کے سامنے میں بھی یہ گانا سنتا ہے؟ حیا کہاں چلی گئی, شرم مر چکی. ارے بولو نا, شرم مر چکی. ہمارے نبی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا آدمی بے شرم ہوگا اور ایسا مرے گا کہ موت کے وقت کلمہ بھی چھین لیا جائے گا. وہ بے شرمی ہمارے اندر آ گئی میرے دوستو, آ گئی, وہ بے شرمی آ گئی. راستوں میں بولو تو عورتوں کو چھیڑنا اس کو سٹائل سمجھتا ہے. ہاں, کپڑے ٹخنوں کے نیچے سٹائل سمجھتا ہے. ہاں میرے پیارو, یہ کون سا ایمان ہے میرے پیارو. ایک مرتبہ ہے نا بھائی, اس کو لے لو نا بھائی. میں زبردستی کائے کو میرے کو پہنا دیتے معلوم نہیں بھائی. ہاں بھائی سمجھنا, دوسری بات سمجھنا. ایک مرتبہ ہمارے آقا, بولو نا محمد الرسول اللہ, واقعہ سنو پھر فیصلہ کرنا. ہمارے آقا بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما. اچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیسا کرتے تھے, میں آپ کو بتاؤں کہ وہ طریقہ کیسا ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھڑے ہوتے کبھی بیٹھے ہوتے, لیکن آپ کے بازو میں بالکل قریب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے اور بالکل بازو میں, بولو کون, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, اور پورا مجمع سامنے ہوتا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, تشریف فرمائے, اور آپ بیان فرما رہے, قرآن بتا رہے ہوں گے, حدیث بتا رہے ہوں گے, اور بازو میں بولو کون ہے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اچانک کوئی صحابی مسجد میں آئے, اور چہرے سے لگتا تھا کہ کوئی دیہات کے, کوئی ویلیجر, کوئی گاؤں کے رہنے والے, کوئی بدو, کوئی عربی آئے. اچھا وہ جیسے آئے, پورا مجمع تو فل تھا, وہ جیسے آئے نا, ہمارے آقا ساتھ نے فرمایا آ گیا. اب سارا مجمع بولو پیچھے مڑ کے دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا کہ ہمارے نبی کس کو بلا رہے ہیں. سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور مجمع کو چیر کے آنا مناسب نہیں ہے. تو ہمارے نبی ساتھ میں فرمایا آ گیا. وہ بیچارے صحابی پیچھے تھے نا, میں یہیں بیٹھ جاتا ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں آگے آؤ. تو بیچارے تھوڑا آگے آئے اور میڈل میں, بیچ میں آ کے ہمارے نبی ساتھ میں دیکھا کہ وہ بیچ میں بیٹھ گئے. کہا نا وہاں نہیں, آگے. اب ان کو اتنی شرم آوے کہ پورے مجمع کو چیر کر آنے کا, لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر تھا, سب نے جگہ بنا دی اور وہ بالکل پہلی صف میں آ کر بیٹھ گئے. ہمارے نبی نے فرمایا یہاں بھی نہیں اور آگے. تو کہنے لگے اللہ کے رسول کیا معاملہ ہے, پیچھے تھا تو آگے آؤ, تو بیچ میں آ گیا, پھر آگے آؤ تو پہلے آ گیا, اب آپ اور کہہ رہے ہیں آگے آؤ. اب میں کہاں آگے آؤں؟ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں اور آگے آؤ. بازو میں کون تھے بولو؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے کہا ابو بکر تھوڑا ادھر ہٹ جاؤ,
تھوڑا ادھر ہٹ جاؤ. حضرت ابو بکر ادھر ہٹ گئے. ہمارے نبی نے کہا آؤ میرے اور ابو بکر کے بیچ میں بیٹھ جاؤ. بولو سبحان اللہ. کیا وہ صحابی کا رونا ہوگا, کیا نصیبہ ہوگا, کیا رونا ہوگا. وہ صحابی کہتے ہیں میرے اللہ کی قسم میرے کو بڑا تعجب ہوا کہ میرے نبی نے مجھے یہاں بٹھایا, ادھر نظر کرو تو صدیق اکبر نظر آئے, ادھر نظر کرو تو محمد مصطفیٰ نظر آئے. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. بیچ میں بیٹھ گئے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات شروع کر دی. جب بات شروع کر دی تو صحابہ کرام آپس میں بڑا جب معاملہ ہو گیا, کیا ہو گیا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سب کو سرپرائز ہے, سب کو تعجب ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا اتتعجبون من ھذا, تم کو بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ میں نے ان کو یہاں بٹھایا, ابو بکر اور میرے بیچ میں بٹھایا. تو صحابہ کرام نے کہا ہاں اللہ کے رسول بہت تعجب ہو رہا ہے, کیونکہ آج تک آپ اور ابو بکر چلے تو آپ اور ابو بکر سفر کرے تو آپ اور ابو بکر کھائے تو آپ اور ابو بکر پیے تو آپ اور ابو بکر ہجرت کرے تو آپ اور ابو بکر, یہ درمیان میں کیسے آ گئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے تم کو تعجب ہوتا ہے, مجھے بھی تعجب ہوا. میں نے اللہ کو پوچھا اللہ تیرا یہ حکم کیوں ہے کہ ان کو ابو بکر اور میرے بیچ میں بٹھانا, یہ تیرا حکم کیوں ہے. بھائی سب سننا, کہتے ہیں جبرائیل نے آ کر مجھے بتایا ان کو ابو بکر اور آپ کے بیچ میں بٹھاؤ, کیونکہ وہ ایک درود ایسا پڑھتے ہیں اور صرف پڑھتے نہیں ہیں, اتنی محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ اللہ نے اس محبت کی وجہ سے آپ اور ابو بکر کے درمیان میں ان کو بٹھا دیا ہے. وہ ایک درود پڑھتے ہیں. اگر ہم کتابوں میں وہ درود دیکھیں تو بہت چھوٹا ہے, ایک لائن کا درود ہے, لیکن معاملہ درود کا نہیں ہے, معاملہ اندر کی محبت کا ہے. بولو معاملہ اندر کی محبت. کون سا درود پاک وہ پڑھتے تھے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھے فرمایا اور اللہ نے حضرت جبرائیل کو بتایا یہ ایک ایسا درود پڑھتے ہیں کہ اس درود کے اندر وہ محبت کی چاشنی ہوتی ہے, وہ محبت کی کا جوش ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے میرے اور ابو بکر کے درمیان میں ان کو بٹھایا. وہ کون سا درود تھا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اتنا تو آپ کو بھی یاد ہوگا, پڑھو میرے ساتھ میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آگے اتنا سا جملہ بڑھانا ہے کما تحب وترضى له. بولو کما تحب وترضى له. بس ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل امین نے فرمایا, جبرائیل کو اللہ نے بتایا صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے یہ یہی درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى له. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کو ان کے دل کی محبت اتنی پسند آ گئی کہ اللہ نے فرمایا میرے اور ابو بکر کے بیچ میں جگہ ہوگی تو یہ درود پڑھنے والے کی جگہ ہوگی. اچھا ابھی تو ہمارے نبی یہ کہہ رہے تھے, اتنے میں جبرائیل آ گئے. بولو سبحان اللہ. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہہ دو اکیلے نہیں, جو بھی درود پڑھے گا, کوئی بھی پڑھے گا, محبت کے ساتھ پڑھے گا, قیامت کی ہر منزل میں وہ مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا. کوئی بھی درود پڑھے, محبت کے ساتھ پڑھے, قیامت کی ہر منزل. میں قیامت کی سب سے پہلی منزل جب ہم قبر سے اٹھیں گے تو مصطفیٰ کے ساتھ, بولو انشاءاللہ. پھر حشر کے میدان میں محمد کے ساتھ, بولو سبحان اللہ. پھر نشر کے میدان میں مصطفیٰ کے ساتھ, پھر عالم آخرت میں مصطفیٰ کے ساتھ. اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہو تو ہم مصطفیٰ کے ساتھ, نام اعمال تقسیم ہوتے ہو تو ہم مصطفیٰ کے ساتھ, پل صراط پر چل رہے ہو تو مصطفیٰ کے ساتھ, حساب کتاب کا معاملہ ہو تو مصطفیٰ کے ساتھ, بلکہ جنت میں جائے تو بھی مصطفیٰ کے ساتھ. شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ درود پڑھے مگر کس کے ساتھ پڑھے؟ محبت کے ساتھ پڑھے. میرے پیارو تیار ہو آپ لوگ درود پڑھنے کے لیے؟ پہلی بات تو لا الہ, کرنے دھرنے والا کون؟ دوسری بات درود پڑھیں گے, بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. میں نے وہاں کچھولی میں بھی کہا تھا, گندیوی میں بھی کہا تھا, آج کولوا میں بھی کہہ رہا ہوں. میرے پیاروں, میرے ینگسٹر جوانوں, میں خاص آپ لوگوں کے لیے آیا ہوں. یہ بڑے بوڑھوں کے لیے نہیں آیا میں. یہ بڑے بوڑھے تو ماشاءاللہ مسجدوں میں نظر آتے ہیں,
میں تو کولوا خاص ہمارا جو کریم ہے نا، کریم ہمارے جوان ماشاءاللہ. اور یہ کریم میں نہیں کہتا، اللہ کو بھی یہ کریم بہت پسند ہے. اللہ کہتے ہیں جوانی کا ایک آنسو بڑھاپے کے 1000 آنسوؤں سے بہتر ہوگا. جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 1000 سجدوں سے بہتر ہوگا. میرے کولوا کے جوانوں، ہاتھ اٹھا کر آپ سے بھیک مانگتا ہوں، کچھ نہ کرو. جو میں بتا رہا ہوں، پہلا کام بولو لا الہ، دوسرا کام 100 مرتبہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ 100 مرتبہ. اور بہت آسان ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا بہت آسان ہے. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ پڑھ لو. بیچ بیچ میں درود ابراہیم پڑھ لیا کرو تو 100 مرتبہ درود ہو جائے گا. اور کیا ملے گا؟ ہمارے آقا بولو تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا کوئی بھی امتی مرد ہوگا یا عورت ہوگی، ہمارے نبی فرماتے 100 مرتبہ درود پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالی 1000 رحمتیں نازل کریں گے. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی فرماتے 1000 رحمتوں والی بات نہیں، 100 مرتبہ درود پڑے گا. نمبر 1 اللہ 1000 رحمتیں نازل کریں گے. نمبر 2 اللہ تیری پیشانی پر لکھ دیں گے براءۃ من النار، جہنم بھی نہیں آئے گی، جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا. اللہ پیشانی پر لکھ دیں گے براءۃ من النفاق. 100 مرتبہ درود پڑھنے والا بندہ یا بندی اللہ فرماتے تیری پیشانی پر لکھ دوں گا، جیے تو بھی کلمے کے ساتھ، مرے تو بھی کلمے کے ساتھ، اللہ کے پاس حاضر ہو گئے تو بھی کلمے کے ساتھ. اور آگے سننا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے، کیونکہ بہت بڑی بات بتانے جا رہا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے، کیا ملے گا؟ ہمارے نبی فرماتے قیامت میں سفارش کروں گا، اور جب میں سفارش کروں گا تو تو حوض کوثر پہ آ جائے گا. جب حوض کوثر پہ آئے گا تو میرے ہاتھوں سے جام کوثر پیے گا، اور جس کے منہ میں کوثر کا ایک قطرہ پہنچ گیا وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا. سوال ہوتا ہے کہ 100 مرتبہ درود پڑھنے والا بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوگا، مگر جنت میں کس کے ساتھ ہوگا؟ داخل تو ہوگا، کس کے ساتھ ہوگا؟ اس کا جواب بھی بولو سبحان اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ درود پڑھنے والا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا، اور اس جنت میں داخل ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں وہ شہیدوں کی جنت ہوگی. وہاں ملاقات حضرت حسین سے بھی ہوگی، میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین سے ملاقات ہوگی، ارے حضرت عمار سے ملاقات ہوگی، بولو سبحان اللہ. حضرت خبیب سے ملاقات ہوگی، بولو سبحان اللہ. بلکہ سارے شہیدوں کے سردار ہمارے نبی کے چچا حضرت حمزہ سید الشہداء کا دیدار بھی ہوگا تو اس کو ہوگا جو دنیا میں 100 مرتبہ درود پڑھتا ہوگا. کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. درود پڑھیں گے، لیکن کس کے ساتھ پڑھنے کا؟ محبت. کس کے ساتھ؟ ایک واقعہ سناؤں آپ کو؟ ٹائم ہے مقصود بھائی؟ ٹائم ہے. 20 سال کے بعد ٹائم ہوئے تھے کہ جتنا بلوانا ہے بلوا لو. پھر کون بلاتا؟ لیاقت بھائی بلاؤ گے نا واپس؟ ہاں خالی ہنستے مت رہو، بلانا دو. سنو، بہت پتے کی بات ہے، بہت پتے کی بات ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کو معلوم ہے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے. بولو پہنچے نا مدینہ منورہ. ہاں بولو ساتھ میں بولو، مدینہ منورہ پہنچے نا. ہجرت کر کے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق. آپ ہجرت کر کے بولو کہاں پہنچے؟ اچھا مدینے والے کو معلوم تھا محمد آ رہے ہیں، بولو سبحان اللہ. یہ بھی معلوم تھا کہ صدیق اکبر بھی آ رہے ہیں. تو مدینے والے اتنا تیاری، اتنی تیاری. ارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولانا تقریر کرنے کے لیے آتا تو کتنی تیاریاں ہوتی ہے. تو یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے. ارے زوردار تیاری. سارے پہاڑ کے اوپر چھوٹی چھوٹی بچیاں کھڑی ہوئی ہے. بھائی پہاڑ کے اوپر 6 سال 7 سال کی بچیاں کھڑی ہوئی ہے، اور سارے مرد ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں. اور جیسے ہمارے نبی کی انٹری ہوئی، بولو سبحان اللہ. آج بھی مدینہ منورہ میں وہ گیٹ بنا ہوا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ یہاں سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے. جیسے آئے وہ بچیوں نے نعت پاک پڑھنا شروع کر دیا. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع
وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. وہ بچیوں نے شعر پڑھنا شروع کیا جس کا خلاصہ کیا تھا، یہ مت کہنا کہ نبی آئے ہیں، یہ مت کہنا کہ رسول آئے ہیں، یہ مت کہنا کہ محمد آئے. اے مدینہ والوں یہ کہہ دو آج اندھیری رات میں 14ویں رات کے چاند آئے ہیں. اچھا ہمارے نبی کی انٹری ہوئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، سارے مدینہ والے بیٹھ گئے. ابھی تو سب بیٹھے، اتنے میں ایک جوان آ رہے، ایک دم خوبصورت، ہٹے کٹے ایک دم جوان آئے. آ کر کہا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، اللہ کا پیغمبر. جبرائیل میرے پاس آئے، قرآن میرے سامنے آئے. تو کہنے لگے آپ یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا میرے اللہ کی قسم میں اللہ کا نبی ہوں. تو انہوں نے کہا ہاتھ بڑھاؤ، اسلام قبول کرنے کے واسطے آیا ہوں. وہ کون تھے جوان صحابی؟ سننا ذرا، میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، سننا. ان کا نام تھا حضرت طلحہ. ساتھ میں بولو، پورا نام ہے حضرت طلحہ بن برا. آپ پورا نام نہ یاد ہو اتنا یاد رکھے، حضرت طلحہ بالکل جوان تھے، انہوں نے ایمان قبول کر لیا. اچھا اب سننا، پوائنٹ پر آنا. اب سارا مجمع حیران ہے کہ طلحہ اچانک آئے، ایمان قبول کر لیا. یعنی مدینہ میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے وہ جوان کون؟ حضرت طلحہ. ایمان تو قبول کر لیا. پھر بڑے اس میں کھڑے ہو کر کہا پیارے نبی ایمان لے آیا ہوں، آپ میرے نبی ہیں، آپ میرے پیغمبر ہیں، آپ جو کہیں گے کر کے بتاؤں گا، جس سے روکو گے رک کے بتاؤں گا. ہمارے نبی نے دیکھا ہے سب کے بیچ میں اتنا جوش، جو کہیں گے کر کے بتاؤں گا، جس سے روکو گے رک کے بتاؤں گا. تو ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ اپنے باپ کو قتل کر کے آؤ، جاؤ، کہتے ہو نا کروں گا، جاؤ اپنے باپ کو قتل کر کے آؤ. تو انہوں نے تو تلوار نکالی اور جانے لگے. ہمارے نبی نے کپڑا پکڑ لیا، فرمایا میں مدینے میں توڑ پیدا کرنے نہیں آیا، مدینے میں جوڑ پیدا کرنے کے واسطے آیا. برائے وصل کردن آمدم نہ برائے فصل، جو اس کو شیخ سعدی نے فرمایا میں مدینے میں جوڑ پیدا کرنے آیا. یہ کہہ کر ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے. ہمارے نبی نے فرمایا واقعتاً تو بہت سچا ہے. تو اس وقت حضرت اللہ نے کیا فرمایا، او میرے پیارے نبی میں اتنا سچا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جو کہو گے کر کے بتاؤں گا، جس سے روکو گے. یعنی یہ بہت امپورٹنٹ جملہ ہے، جو کہو گے کر کے بتاؤں گا، جس سے روکو گے روک کے بتاؤں گا. خیر پھر تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے میں بہت جگہ پر حضرت طلحہ ہمارے نبی، بولو حضرت طلحہ ہمارے نبی. کہیں دعوت میں جا رہے تو ساتھ میں حضرت طلحہ ہے. پانچوں نمازوں میں بولو کون؟ حضرت طلحہ ہے. پھر ہمارے نبی کا واز ہو تو بولو حضرت طلحہ ہے. ہمارے نبی کی دعوت ہو تو بولو حضرت طلحہ. بہت جگہ پر حضرت طلحہ. ایک دن ایسا ہوا کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پانچوں نمازوں میں طلحہ نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مگر کسی کو کہا نہیں، کیونکہ بہت دور رہتے تھے. تو فجر میں بھی نہیں، بولو ظہر، عصر، مغرب، عشاء. خیر رات ہو گئی. دوسرے دن پھر ہمارے نبی ساتھ میں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. طلحہ بولو کتنی نمازیں ہو گئی؟ 10. پھر تیسرے دن فجر، ظہر، عصر، کتنی نمازیں ہو گئی؟ 13 نمازیں ہوئی. عصر کے بعد ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور یوں مڑ کر پوچھا این طلحہ، کہاں ہے طلحہ، کہاں ہے؟ جنہوں نے ہمارے ہاتھ پر ایمان قبول کیا تھا، جنہوں نے وعدہ کیا تھا آپ جو کہیں گے کروں گا، جس سے روکو گے رکوں گا. کہاں ہے، کہاں طلحہ؟ ارے 5 نمازیں ہو گئی، پھر 5 نمازیں ہو گئی، آج عصر کا وقت ہو گیا، طلحہ ہے کہاں؟ طلحہ کہاں پر ہے؟ تو ایک شخص کھڑے ہوئے کہا اللہ کے رسول تو بہت بیمار ہے اور آخری سانس لے رہے، ان کا تو انتقال ہو جائے گا. ہمارے نبی نے کہا میرا طلحہ بیمار ہے، مجھے پتا نہیں. تو کہا کہ ان کے گھر پر ہے. اچھا یہ جہاں ہمارے نبی ہے وہاں سے 3 میل کے فاصلے پر حضرت طلحہ کا گھر ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت سواری کا کوئی انتظام نہیں ہے. ہمارے نبی نے کہا چلو سب لوگ چلو، جتنے میرے ساتھ میں چلو. کہا اللہ کے رسول بہت دور ہے، راستے میں پتھر ہی پتھر ہے اور راستے میں اندھیرا ہو جائے گا، کیونکہ شام کا وقت ہو جائے گا، اندھیرا ہو جائے گا. اللہ کے رسول راستے میں پتھر ہوں گے، درخت ہوں گے، کانٹے ہوں گے، ہم جا کے خبر لے کر آتے. ہمارے نبی نے کہا نہیں، ایک اسلام کا اخلاق یہی ہے
کہ جب کوئی بیمار ہو تو یہ نہیں دیکھا جاتا چھوٹا ہے یا بڑا ہے، جا کے عیادت کر لو۔ ہمارے نبی نے فرمایا صبح میں کسی بیمار کو دیکھ لو، شام تک 70,000 فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ ارے شام کو کسی بیمار کو دیکھ لو، صبح تک 70,000 70,000 فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ اور ہمارے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ کوئی بیمار کے پاس چلے جاؤ، ارے کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ گے تو جنت میں کھانا ملے گا، اگر کسی پیاسے کو پلاؤ گے تو جنت میں پانی ملے گا۔ لیکن ہمارے نبی فرماتے کسی بیمار کے پاس چلے جاؤ، جا کر پوچھ لو تیری طبیعت کیسی ہے، جنت میں کھانا پینا نہیں، اللہ کہتے جنت میں خود میں تیرا بن جاؤں گا۔ حضرت طلحہ بیمار تھے، دیکھو اب ہمارے نبی گئے، جیسا گھر میں گئے تو پورا محلہ جمع ہو گیا، سب لوگ جمع ہو گئے، اللہ کے رسول آئے، اللہ کے رسول آئے، پیارے نبی آئے، لیکن حضرت طلحہ بے ہوش۔ بولو حضرت طلحہ۔ ہمارے نبی نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا، معلوم نہیں ہمارے نبی نے کتنی پیاری پیاری دعائیں پڑھی۔ پھر ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، گھر والوں کو بلایا، کہا آج رات کو انتقال ہو جائے گا، جوان ہے مگر اللہ کی مرضی، ہٹے کٹے تھے، اللہ کی مرضی کے آگے کسی کی مرضی نہیں چلتی، رات کو انتقال ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے نبی نے گھر والوں کو کیا کہا، دیکھو میں واپس جاؤں گا، مجھے مغرب کی نماز پڑھانا ہے، مجھے مغرب کی نماز پڑھانا ہے، ہم تیز قدموں کے ساتھ وہاں جائیں گے، لیکن رات میں انتقال ہو جائے نا کسی کو بھیج کر ہم کو بلا لینا۔ ہمارے نبی نے فرمایا غسل میں اپنے ہاتھوں سے دینے والا ہوں، اور کفن کا کپڑا میں خود لے کر آؤں گا، بولو سبحان اللہ، اور جنازہ میں خود اٹھاؤں گا، اور ان کو قبر میں خود دفن کروں گا، بس مجھے خبر کر دینا، خبر کر دینا۔ سننا ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آ گئے، مغرب کی نماز ہو گئی، بولو سبحان اللہ، اور اس کے بعد عشاء کی نماز بھی ہو گئی، بولو سبحان اللہ۔ سچ بتانا پوری رات ہمارے نبی نے کیسے تڑپ کے نکالی ہوگی کہ کوئی طلحہ کی خبر نہیں آ رہی، کوئی طلحہ کی خبر نہیں آ رہی، رات کو انتقال ہونے والا تھا، ہم کو اللہ نے بتایا تھا، کوئی خبر نہیں ہے۔ خیر ہمارے نبی فجر کی نماز پڑھانے گئے، جب فجر کی نماز پڑھا لی اس کے بعد سلام پھیرا، اور ہمارے نبی نے پوچھا ارے طلحہ کی کوئی خبر آئی؟ تو 6-8 آدمی کھڑے ہو گئے، کہا ہم وہی گھر والے جن کو آپ کل مل کر گئے تھے۔ تو ہمارے نبی نے کہا کیا ہوا طلحہ کا؟ کہا رات کو انتقال ہو گیا، بولو انا للہ گھر والوں نے صحیح کہا، رات کو انتقال ہو گیا۔ اور کہا ہمارے نبی آپ نے بھی تو کہا تھا نا کہ رات کو انتقال ہو جائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، ہمارے نبی نے فرمایا افلا آذنتمونی، ارے انتقال ہو گیا، مجھے خبر تو دیتے نا، آپ لوگوں نے تو انتقال ہو گیا، جنازے کی نماز بھی پڑھا دی، دفن بھی کر دیا، مجھے کسی نے رات کو خبر نہیں دی، ارے مجھے کم سے کم خبر دیتے نا، میں غسل دینے والا تھا، اپنے مبارک ہاتھوں سے کفن پہنانے والا تھا، اپنے مبارک ہاتھوں سے جنازہ اٹھانے والا تھا، اپنے مبارک ہاتھوں سے دفن کرنے والا تھا، افلا آذنتمونی، کیا ہو گیا، تم نے مجھے کیوں خبر نہیں دی؟ سب آئے رو کر کہنے لگے اللہ کے رسول آپ ہم کو کچھ مت کہو، معاملہ ایسا ہے کہ ہم آپ کو خبر دینے والے تھے، لیکن آپ جب گئے نا، بولو آپ جب گئے نا، اس کے بعد طلحہ کو ہوش آیا تھا، بولو سبحان اللہ، اور جب ہوش آیا تھا تو انہوں نے پہلا سوال پوچھا تھا این رسول اللہ، یہ سوال نہیں پوچھا کہ میں بے ہوش تھا مجھے کھلا دو، میں بے ہوش تھا مجھے پلا دو، مجھے دوا دے دو، میری سانس اکھڑ رہی ہے، یہ کہا این رسول اللہ۔ کہا وہ تو آپ جب گئے نا اس کے بعد وہ ہوش میں آئے تھے، انہوں نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول کہاں ہے، تو ہم نے بتایا تھا ابھی آئے ہیں اور رات کو آنے والے ہیں، ابھی آئے ہیں اور رات کو آپ کا انتقال ہو جائے گا، آپ کی وفات ہوگی، وہ آنے والے، اپنے ہاتھوں سے تم کو غسل دینے والے ہیں، اپنے مبارک ہاتھوں سے تمہارا جنازہ اور کفن تیار کرنے والے ہیں۔ تو طلحہ نے کہا گھر والوں کو کہا میری وصیت ہے محمد کو نہیں بلانا، بولو میرے نبی محمد الرسول اللہ۔ تو سب نے کہا ارے وہ آپ کو غسل دیں گے، وہ کفن دیں گے، ارے وہ آپ کو دفن کریں گے۔ کہا نہیں 3 میل کا فاصلہ ہے، 3 میل کا فاصلہ ہے، میرے نبی آئے، اگر پاؤں میں پتھر لگ گیا تو، میرے نبی کو راستے میں کانٹا چبھ گیا تو، میرے نبی کو آنے میں کوئی تکلیف ہوئی تو، میرے نبی کو راستے میں کسی نے ستایا تو۔ پھر حضرت طلحہ نے کہا میں وہ طلحہ ہوں جو نبی کی محبت لے کے جا رہا ہوں، میں کسی اور کے ہاتھ سے جنازے کی نماز پڑھوا لے، ارے کوئی میرے کو غسل دے دے، کوئی میرا جنازہ اٹھا لے، کوئی مجھے دفن کر دے، یہ مجھے گوارا ہے، مگر میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی چوبے یہ مجھے گوارا۔
سب گھر والوں نے کہا ہم کیا کرتے، وصیت تھی اس لیے آپ کو رات کو بتایا نہیں. فلاں بھائی نے جنازے کی نماز پڑھا دی، فلاں نے غسل دے دیا، فلاں نے کفن دے دیا، ہم نے دفن کر دیا. ہمارے نبی زاروں قطار روئے، میرا طلحہ کتنی محبت کرتا تھا کہ تو نے اپنے جنازے کی نماز کو قربان کر دیا، تو نے اپنے غسل دینے کو قربان کر دیا، تو نے اپنے دفن ہونے کو قربان کر دیا، اور تو نے میری فکر کی کہ میرے پاؤں میں کانٹا بھی نہ چوبے، مجھے کوئی پتھر بھی نہ لگے، مجھے کوئی نہ ستائے. ہمارے نبی نے اعلان کیا چلو سب چلو طلحہ کی قبر پر چلو. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی اور سارے جتنے تھے نا سب 3 میل کے فاصلے پر قبرستان میں گئے. سب نے بتایا ہذا قبر طلحہ، ہذہ روضۃ طلحہ، یہ طلحہ کی قبر ہے، یہ طلحہ کو ہم نے رات کو دفن کیا. میرے پیارو، ہمارے نبی نے کیا روئے. ہمارے نبی معلوم نہیں کیا کیا دعا مانگتے گئے، لیکن ایک دعا ایسی مانگی، بولو ایک دعا ایسی مانگی کہ حضرت عمر بازو میں تھے، وہ بھی چوک کر کہنے لگے کاش طلحہ تیری جگہ عمر سویا ہوتا، آج طلحہ تو ادھر ہوتا اور میں ادھر قبر میں ہوتا. کیا دعا مانگی ہوگی ہمارے نبی نے. آخری دعا جو ہمارے نبی نے مانگی، سارے صحابہ کے بدن کے بال کھڑے ہو گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کاش آج عمر قبر میں ہوتے اور طلحہ یہاں زندہ ہوتے. کیا دعا مانگی ہوگی؟ سنو کیا دعا مانگی. ہمارے نبی قبر پر بہت دیر تک مانگتے رہے. آخر میں دعا مانگی اللہم الق طلحہ وَهُوَ يَضْحَكُ إِلَيْكَ وَأَنْتَ تَضْحَكُ إِلَيْهِ. کہہ دو سبحان اللہ. علماء کرام سمجھ گئے ہوں گے کیا دعا مانگی. اللہم الق طلحہ وَهُوَ يَضْحَكُ إِلَيْكَ وَأَنْتَ تَضْحَكُ إِلَيْهِ. ہمارے آقا بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کی قبر پر رو رو کر بہت سی دعائیں مانگی، لیکن ایک دعا بڑی عجیب مانگی. کہا اے اللہ کل قیامت کا دن ہوگا، طلحہ کی قبر کھلے گی، طلحہ اپنی قبر سے اٹھیں گے. اے اللہ میں نبی دعا کرتا ہوں کہ طلحہ قبر سے اٹھے، اس طرح اٹھے کہ طلحہ اللہ کو دیکھ کر مسکراتا ہو، اللہ طلحہ کو دیکھ کر مسکراتا ہو. کہا اللہ کل طلحہ اٹھے تو ایسے اٹھے کہ تجھے دیکھ کر مسکراتا ہو میرا اللہ، اور اللہ مسکراتا ہو میرا طلحہ. میرے پیارو، حضرت عمر نے فرمایا کاش طلحہ کی جگہ میں ہوتا کہ مجھے یہ دعا ملتی کہ میں مسکراتا ہوا اٹھتا اور اللہ مجھے مسکراتے ہوئے دیکھتے. میرے دوستو، علماء کرام نے لکھا طلحہ کے لیے اسپیشل یہ دعا کیوں. بھائی علماء کرام نے لکھا کسی کے لیے آپ حدیث میں یہ دعا نہیں پڑھو گے جو حضرت طلحہ کے لیے پڑھو گے کہ اللہ قیامت کے دن اس کی قبر کھلے تو طلحہ قبر میں کوئی ٹینشن میں نہیں ہو، وہ اللہ کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہو اسماعیل، اور اللہ طلحہ کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہو. ایسی اسپیشل دعا کیوں ملی؟ علماء کرام نے لکھا ایک جملہ کہا تھا انہوں نے جب ایمان قبول کیا تھا، تو ایک جملہ فرمایا تھا آپ جو کہیں گے جس سے روکو گے وہ محبت کے ساتھ کہا. اسی لیے علماء نے کہا جو ارادہ یہ کر لینا جیسا طلحہ مسکراتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ ہم بھی مسکراتے ہوئے جائیں گے. لیکن وعدہ پکا کرو کہ جو ہمارے نبی نے کہا وہ، اور یہ اتنا امپورٹنٹ جملہ ہے جو نبی نے کہا وہ، آواز نہیں آ رہی، نبی نے جس سے روکا یہ اتنا امپورٹنٹ جملہ ہے کہ قرآن میں بھی آیا ہے 28واں پارہ سورہ حشر. اور جب یہ جملہ قرآن میں آیا نا، اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں جب قرآن دیکھا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا قرآن میں 6666 آیتیں ہیں. اگر قرآن میں 6666 آیت نہ ہوتی، صرف یہ آیت ہوتی تو امت کی ہدایت کے لیے کافی تھا. کون سی آیت؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. کون سی آیت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے نبی جو کرنے کے لیے کہے وہ کرنے کے لیے بولو، اور میرے نبی جس سے روکے اس سے رکنے کے لیے. اس سے بڑا کوئی ایمان نہیں ہوگا. جو طلحہ نے بتایا
کون کون آج تیار ہے بھائی؟ میں نے کہا نا پہلا کام لا الہ، اے جوانو ہاتھ اوپر کر کے بولو، دوسرا کام درود پڑھیں گے انشاءاللہ، مگر کیسے درود پڑھیں گے؟ محبت کے ساتھ، دل سے محبت. اور محبت اور دل کس کو کہتے ہیں؟ کہ میرے نبی جو کہے، پھر یہ نہیں سوچنے کا کیا ہوگا. میرے نبی نے کہا تو بولو کرنا، میرے نبی نے کہا نہیں تو نہیں کرنا. ایسا ہم لوگ کر رہے نہیں؟ اچھا چلو آپ ٹینشن میں آ گئے، میں دوسری بات پر آؤں. ہم کو نبی سے محبت ہے؟ کون 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 ہاتھ اوپر کرے. بڑے کنجوس کلوا والے، اتنا بڑا سوال پوچھا. میں نے بیوی کی محبت کے بارے میں پوچھا، کسی دوست کی محبت کے بارے میں پوچھا، ڈائریکٹ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں. دو ہاتھ اوپر کرو کرو کرو، بولو 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 بولو، بلکہ پورا ہاتھ نیچے کر کے ساتھ میں بولو کہ مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے، کرتے، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے. کون کون تیار ہے؟ ذرا بلند آواز سے ایک ساتھ میں بولے، ہم مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے، کرتے، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے. کیونکہ اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر نہیں بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. کیا شان والے نبی، ارے بولو نا کیا شان والے نبی. ہماری اماں حضرت عائشہ، ساتھ میں بولو نا کون؟ حضرت عائشہ گھر میں بیٹھی ہے، ہماری ماں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صدیقہ، ہماری ماں ہے، گھر میں بیٹھی ہے. اور کیا ہوا، وہ کچھ بتی جل رہی ہے. اس زمانے میں یہ سب لائٹ اور فوکس نہیں ہوتا تھا، ایسا نیچے تیل ہوتا تھا پیالے میں اور اوپر بتی ایسے جل رہی تھی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کپڑا سی رہی ہے. بولو کیا کر رہی ہے؟ کپڑا کپڑا کپڑا، یوں یوں دھاگے یوں کپڑا. اب ہو سکتا وہ حضرت عائشہ کا، ہماری اماں کا کپڑا ہو، یا ہو سکتا ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک کپڑا ہو. لیکن حضرت عائشہ کپڑا سی رہی ہے، وہ ہاتھ سے سوئی، اس زمانے میں ایسی چھوٹی چھوٹی سوئی نہیں ہوتی، بڑے بڑے سوئے ہوتے تھے، تو وہ جو بڑا نیڈل تھا نا، بڑی سوئی، وہ ہاتھ سے پھسل گئی اور سیدھے وہ جو بتی تھی نا اس پر ہاتھ لگا تو آگ بھی بجھ گئی، یعنی بتی بجھ گئی. اندھیرا اندھیرا، ایسا جیسا ہمارے یہاں لائٹ جاتی تو کیسا ہوتا، ویسا اندھیرا اندھیرا. ہم کو ہمارا ہاتھ بھی نظر نہیں آوے، حضرت عائشہ کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آوے. اور حضرت عائشہ یوں یوں ڈھونڈے، کیونکہ تیل بھی گرا ہے، بتی بھی بجھ گئی ہے، اور سوئی بھی گر گئی ہے، اور کپڑا بھی حضرت عائشہ نے یوں نیچے رکھا ہے. تو حضرت عائشہ یوں ڈھونڈے ڈھونڈے کچھ نظر نہیں آوے. اچانک گھر میں اجالا، بولو سبحان اللہ. اچانک گھر میں اجالا، اور اتنا اجالا کہ سوئی بھی دکھی، دھاگا بھی دکھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرے اپنا اٹھایا کہ اچانک اجالا کیسے ہوا، میں نے تو نہ تیل رکھا نہ میں نے بتی جلائی. حضرت عائشہ فرماتی اجالا نہیں تھا، میرے نبی تشریف لا رہے تھے. بولو سبحان اللہ. کیا پرسنالٹی، کیا خوبصورتی ہوگی کہ جب ہمارے نبی تشریف لا رہے گئے، اللہ فرماتے گئے ہمارے نبی کے چہرے انور کے بارے میں پڑھو نا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ تیرے چہرے کو نکلا ہوا سورج کہہ دو، یا تیرے چہرے کو 14ویں رات کا چاند کہہ دو، یا تیرے چہرے کو دن کا اجالا کہہ دو. خیر حضرت عائشہ فرماتی اللہ کی قسم میرے نبی آئے، اتنی خوبصورتی، اتنا نور، اتنی روشنی کہ حضرت عائشہ فرماتی اللہ کی قسم میں نے سوئی کو اٹھایا، دھاگے کو اٹھایا، نبی کے چہرے کے قریب کیا اور دھاگے کو سوئی کے سوراخ میں داخل کر دیا. دھاگے کو بولو سوئی کے سوراخ میں داخل کر دیا. سنو، ہمارے نبی نے یہ سب منظر دیکھا، ہمارے نبی نے پوچھا عائشہ میرے بارے میں کیا کہتی ہو؟ بولو سبحان اللہ. ہم لوگ بیوی کو پوچھے تو لفڑا ہو جائے بھائی. ہمارے نبی نے پوچھا عائشہ میرے بارے میں کیا کہتی ہو؟ حضرت عائشہ نے جو پڑھا، ہمارے نبی اتنے خوش ہو گئے، کہا عائشہ
جو بھی محبت سے اس کو پڑھے گا، میں کہتا ہوں ہمارے نبی کی خوشی پر کہتا ہوں کہ جو بھی محبت سے پڑھے گا اللہ اس کو بھی جنتی بنا دے گا۔ کیا پڑھا ہمارے نبی نے؟ کیا پڑھا؟ ارے حضرت عائشہ نے کیا پڑھا؟ کیونکہ ہمارے نبی نے پوچھا میرے بارے میں کیا کہتی ہو، تو حضرت عائشہ نے کیا فرمایا؟ یاد کر لینا، یاد کر لینا، 4 جملے ہیں ہمارے نبی حضرت عائشہ نے کیا فرمایا؟ لنا شمس وللآفاق شمس۔ سبحان اللہ تو بول دو نا بھائی، کہاں میں نے بولا کہ 100 روپیہ دو، تو میرے کو معلوم ہے کولوا کنجوس ہے۔ اتنا پیارا، بہت پیارا ہے، پڑھیں گے میرے ساتھ میں، پڑھیں گے انشاءاللہ، ترجمہ سنو گے نا دل خوش ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ نے کیا فرمایا نبی کے چہرے انور کو دیکھ کر؟ لنا شمس وللآفاق شمس شمسی خیر من شمس السماء شمس السماء شمس السماء تطلع في نهار وشمسی تطلع فی لیلی۔ بولو سبحان اللہ۔ کیا فرمایا حضرت عائشہ نے؟ کیا فرمایا؟ میرے پیارے نبی میں ایک جملہ کہنا چاہتی ہوں، لنا شمس وللآفاق شمس شمسی خیر من شمس السماء شمس السماء تطلع بعد فجر شمسی تطلع بعد عشاء۔ حضرت عائشہ نے فرمایا میرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سبحان اللہ بولا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا ایک سورج ہے جو آسمان پر نکلتا ہے، ایک سورج ہے جو میرے گھر میں آتا ہے، سبحان اللہ سبحان۔ ایک سورج ہے جو آسمان پر نکلتا ہے، ایک سورج یہ محمد ہے جو میرے گھر میں آتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا آسمان کا سورج اجالے والا ہوگا، لیکن میرے نبی کا چہرہ تو اس سے بھی زیادہ اجالا ہے۔ کیوں؟ شمس السماء تطلع بعد فجر شمسی تطلع بعد عشاء۔ کیوں؟ اس لیے کہ آسمان کا سورج دل میں نکلتا ہے، بولو آسمان کا سورج دن میں نکلتا ہے، اجالے میں اجالا کرتا ہے، میرا سورج رات کے اندھیرے میں آتا ہے، بھٹکے ہوئے مسافروں کو منزل نصیب کرتا ہے۔ اللہ کی قسم میرے دوستو، ہمارے نبی سے بڑھ کر خوبصورت، ہمارے نبی خوبصورت تھے نا؟ نہیں ہاں بولو نا، کتنے خوبصورت تھے، بہت، مطلب بس اتنا بول کے رک گئے۔ معلوم ہے ایک رات کو حضرت حسان، بولو کون؟ ساتھ میں بولیں گے، صحابی کا نام لے رہا ہوں، کون؟ بہت بڑے شاعر گزرے، کون؟ حضرت حسان۔ وہ ایسے بیٹھے ان کے ساتھ میں اور بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں، رات کا سناٹا ہے، آسمان پر 14ویں رات کا چاند ہے، اور ہمارے نبی وہاں سے گزر رہے۔ اس وقت ہمارے نبی نے چادر پہنی ہے، بولو سبحان اللہ، جو سرخ اور کالے رنگ سے ملی ہوئی، بولو سبحان اللہ، اور ہمارے نبی وہاں سے گزر رہے ہیں۔ حضرت حسان کبھی اوپر چاند کو دیکھے، کبھی نبی کے چہرے کو دیکھے، سب نے آخر میں کہا کہ فیصلہ کرو، یہ خوبصورت ہے کہ چاند خوبصورت ہے؟ تھوڑی دیر میں سب کی زبان سے نکلا، حقیقت میں چاند یہی ہے، وہ تو ماند ہے۔ حقیقت میں چاند یہی ہے، وہ تو ڈم ہو گیا ہے، حقیقت میں تو یہی چاند ہے۔ تو حضرت حسان وہاں بیٹھے تھے، کہا میں کچھ سناؤں، کیونکہ شاعر تھے، بھائی شاعروں کی عادت ہوتی ہے، میں کچھ سناؤں؟ تو سب نے کہا کہ ہاں آپ سنائیں، کیا سنائیں گے؟ انہوں نے کہا جو ہمارے نبی گزرے نا اور کیا نظر آتے تھے وہ میں سناتا ہوں۔ کیا سنایا؟ وَأَحْسَنَ بِكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان نے فرمایا ہاں بہت سی آنکھوں نے خوبصورت کو دیکھا ہوگا، لیکن کسی آنکھ نے محمد سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا ہوگا۔ بہت سی ماؤں نے بچہ
چنا ہوگا مگر بی بی آمینہ نے جو پھول مہکایا ایسا مہکتا ہوا پھول کسی نے نہیں پایا ہوگا. پھر حضرت حسان نے فرمایا میرے نبی آپ سر سے لے کر پاؤں مبارک تک آپ کے اندر کوئی عیب نظر نہیں آتا بلکہ ایسا لگتا سب کو اللہ نے اپنی مرضی سے پیدا کیا, محمد کو محمد کی مرضی سے پیدا کیا. بھئی اللہ نے سب کو ہم کو آپ کو اپنی مرضی سے پیدا کیا, اس لیے اللہ نے جیسا چہرہ دے دیا ہم لوگ لے لیے. کوئی کالا, کوئی گورا, کوئی چھوٹا, کوئی موٹا, کوئی بڑا. لیکن جب محمد کی باری آئی اللہ نے فرمایا سب کو میں اپنی مرضی سے پیدا کروں گا, محمد تجھ کو تیری مرضی سے پیدا کروں گا. بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر, اب تو بولو نا اے کلوا والو, بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. کون کون محبت کرتا, ذرا ہاتھ اوپر کرے, اب میرے کو اچھا لگے گا کیونکہ کافی بول دیا, جتنی طاقت تھی اتنا بولا. پورا مجمع ساتھ میں بولے نا, سب ساتھ میں بولے, ہاتھ نیچے رکھے اور بولے ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو بیان اچھا لگا ہوگا قاری احمد علی صاحب کے, اور ایسے تمام بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو شیئر کریں اپنے دوستوں, اپنے رشتہ داروں میں. ایسے بیان کے لیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ. خدا حافظ.